کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی غور فرمایا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے لفظ صوفی کس انسان کے لیے استعمال ہوا تھا؟ کون تھا وہ انسان جسے دنیا نے سب سے پہلا صوفی کہا تھا؟ اور مورخین یعنی اتہاس کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور کیا اس بات کا کوئی ایتہاسک ثبوت بھی ہے؟ سامعین و ناظرین، تو آج ہم صوفیاء کرام کے اسی راز پر روشنی ڈالیں گے، اور اگر آپ اولیاء اللہ و صوفیاء کرام سے جڑی خاص معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر فوراً ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں جڑ جائیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح خاص معلومات لاتے رہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ لفظ صوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، لفظ صوفی عربی لفظ صوف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اون، کیونکہ شروعاتی دور میں جو زاہد لوگ ہوتے تھے، فقراء و درویش ہوتے تھے، وہ اون کے کھردرے کپڑے پہنتے تھے، اور اس لیے بھی انہیں لفظ صوفی کہا جانے لگا۔ اور اس کے علاوہ کچھ دانشوروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ لفظ صوفی الصفا سے بنا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کے دل پاک اور روح صاف ہوتی تھی۔ سامعین و ناظرین، تو اب بات کرتے ہیں کہ اتہاس کاروں یعنی مورخین کے مطابق سب سے پہلے آخرکار صوفی لفظ کس انسان کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تو اتہاس کاروں کے مطابق 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے صوفی کہا گیا تھا۔ نمبر 1 پر آتے ہیں حضرت ابو ہاشم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک تاریخ نگار ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی مشہور کتاب ہلایت الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہاشم الکوفی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہیں صوفی کہا گیا تھا، اور یہ 8ویں صدی کے شروعاتی دور میں تھے، اور یہ عراق کے مشہور شہر کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سامعین و ناظرین، تو ان کے بعد نمبر 2 پر آتے ہیں حضرت خواجہ حسن البصری، جنہیں سب سے پہلے صوفی کہا گیا۔ ان میں ایک نام حضرت خواجہ حسن البصری کا ہے۔ انہیں صوفیہ جماعت کا ایک بڑا بنیادی کردار مانا جاتا ہے۔ حالانکہ اتہاس کاروں کے مطابق خواجہ حسن البصری کو ان کے زمانے میں لفظ صوفی سے مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن بعد کے لوگ انہیں ایک صوفی پیشوا مانتے ہیں، اور ابن جوزی جیسے اتہاس کاروں نے ان کی روحانیت اور زاہدانہ زندگی کا ذکر کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، اور خواجہ حسن البصری کے بعد نمبر 3 پر جو ہستی ہیں ان کا نام ہے حضرت رابعہ البصری۔ حضرت ابو ہاشم الکوفی اور حضرت خواجہ حسن بصری کے بعد اتہاس کار و مورخین کے مطابق جن کے لیے سب سے پہلے صوفی لفظ استعمال ہوا تھا وہ حضرت رابعہ البصری ہیں، جو ایک بڑی شخصیت ہیں جن کے عشق الہی کی مثالیں آج بھی صوفی ادب میں موجود ہیں۔ لیکن اتہاس کاروں و مورخین کے مطابق ان 3 ہستیوں میں سب سے زیادہ پختہ طور پر جو بیان ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صوفی لفظ کا استعمال ابو ہاشم الکوفی کے لیے ہوا، اور کئی اتہاس کار حوالوں میں یہی مانا جاتا ہے کہ لفظ صوفی سب سے پہلے ابو ہاشم الکوفی کے لیے ہی استعمال ہوا تھا۔ اور آخر میں یہ بات بھی جان لیجیے کہ یہ معلومات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے یہ اتہاس کاروں اور مورخین کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اور یہ معلومات جن کتابوں میں درج ہے وہ 3 کتابیں یہ ہیں، ایک ہے ہلایت الاولیاء، اور ایک ہے طبقات الصوفیہ،
اور ایک ہے رسالہ القشیریہ۔ اور اگر آپ روحانی اعتبار سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار صوفی کسے کہتے ہیں، صوفی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، صوفی کس شخصیت کا نام ہے، تو اس پر ہم نے آلریڈی بہت سی ویڈیو بنا دی ہیں، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح اولیاء اللہ، فقراء و درویش و صوفیاء کرام پر خاص معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر فوراً ابھی ہم سے جڑ جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلی معلومات کے ساتھ۔